میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں سب کو کاٹ کر قلم بنا لیا جائے، اور دنیا کے اندر جتنی نہریں ہیں، جتنے جھیل ہیں، جتنے دریا اور سمندر ہیں، اگر ان کے پانیوں کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے، اور اس روئے زمین پر آج تک جتنے بھی انسان و جنات آئے ہیں اور قیامت تک جتنے بھی آئیں گے، اگر وہ تمام کے تمام مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے کے لیے بیٹھیں، تو سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، قلم تو ختم ہو سکتا ہے، لکھتے لکھتے لکھنے والوں کے ہاتھ کشل ہو سکتے ہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ دنیا کی کسی زبان کے اندر، دنیا کی کسی ڈکشنری کے اندر، دنیا کی کسی لغات کے اندر کوئی ایسا لفظ ایجاد ہی نہیں کیا گیا جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کر سکے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ اماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن کے ہر صفحے پر میرے محمد کا حسن بکھرا پڑا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو اٹھائیں، اس کے اوراق کو کھولیں، اس کی تلاوت کریں، تلاوت کرتے ہوئے ایک آیت آپ کے سامنے آئے گی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، یا انسان حیران و شستر رہ جاتا ہے، انسان حیرت کے سمندروں میں غرق رہ جاتا ہے کہ کیا اللہ بھی احسان جتلا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اللہ نے احسان جتلایا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا مگر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے چاند ستاروں کو پیدا کیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے اونچے اونچے درختوں کو پیدا کیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے وسیع و عریض سمندروں کو پیدا کیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عظمت دی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر اولاد عطا فرمائی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بحر قلزم کے اندر 12 راستے بنائے مگر احسان نہیں جتلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے توریت اتاری، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے زبور اتاری، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے انجیل اتاری، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے 127 صحیفے نازل کیے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے پوری کائنات بنائی، احسان نہیں جتلایا۔ انسانوں کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا۔ جناتوں کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا۔ پوری کائنات ہماری خدمت کے لیے لگا دی، احسان نہیں جتلایا۔ انعامات کی بارش فرما دی، احسان نہیں جتلایا۔ مگر ایک موقع آتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب کالی کملی والے کی آمد کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، آمینہ کے دلارے کی آمد کا یہ موقع تھا کہ اللہ کو احسان جتلانا پڑا، اور اللہ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ اللہ کا اہل ایمان پر احسان ہے۔ بے شک ماشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ میرے پیغمبر کا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک تو میں یہ کہ اپنے الفاظ میں پیغمبر کی سیرت بیان کروں، ایک تو یہ کہ میں اپنے الفاظ میں پیغمبر کی سیرت بیان کروں، ایک تو یہ کہ اللہ نے قرآن میں جس انداز میں بیان کیا ہے میں اس کی تشریح کروں۔ میرے محترم، میں نے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی تھی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے،
ایک کانفرنس کا ذکر کیا ہے، ایک جلسے کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب یہ زمین و آسمان نہیں بنے تھے، جب یہ چاند ستارے نہیں بنے تھے، جب یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی، جب انسان و جنات ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جب یہ کلہائے رنگ رنگ نہیں تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد الست کے اندر تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے ایک جلسہ کیا تھا، ایک کانفرنس کی تھی۔ انبیاء کی مقدس روحوں کو جمع کر کے اللہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، او میرے نبی اور رسولوں کی مقدس ارواح، سنو، میں تمہیں نبوت عطا کروں گا، میں تمہیں رسالت سے سرفراز کروں گا، میں تمہیں کتاب بھی عطا کروں گا، میں تم پہ صحیفے بھی نازل کروں گا، میں تمہیں حکمت بھی عطا کروں گا، میں پیغمبر بنا کر دنیا کے اندر لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجوں گا۔ لیکن تمہارے پاس پیغمبر آخر زمان آئیں گے، جب وہ پیغمبر آخر زمان تمہارے درمیان آئیں، وہ جب آئیں گے تو تمہاری نبوت کی تصدیق کریں گے، تمہاری رسالت کی تصدیق کریں گے، تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں گے، تمہارے پیغامات کی تصدیق کریں گے، تمہارے دیے ہوئے میسج کی تصدیق کریں گے، دنیا والوں کو یہ بتائیں گے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے پیغمبر ہیں، ان کی تعلیمات سچی ہیں، ان کا پیغام سچا ہے، ان کا مشن سچا ہے۔ دنیا والوں کو یہ بتائیں گے یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ جب وہ پیغمبر تمہارے درمیان آئیں تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا، تمہیں ان کی نصرت و اعانت کرنی ہوگی، تمہیں ان کا معاون و مددگار بننا ہوگا، تمہیں ان کا دست و بازو بننا ہوگا۔ ان کے مشن کے اندر تمہیں ان کا دست و بازو بن کر کے ان کے مشن کو پھیلانا ہوگا۔ بتاؤ اس بات کا تم اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اے میرے نبیوں اور رسولوں کی مقدس جماعت، بتاؤ جب وہ نبی تمہارے درمیان آئیں گے، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ آئیں گے، بتاؤ تم ان پر ایمان لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ بتاؤ تم ان کی نصرت و اعانت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بتاؤ اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تمام نبیوں اور رسولوں کی مقدس ارواح نے بیک زبان کہا تھا، اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب پیغمبر آخر زمان ہمارے درمیان آئیں گے ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، ہم ان کی نصرت و اعانت بھی کریں گے، اور ہم اس پر پختہ عہد کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اس عہد پر تم بھی گواہ رہو، اس عہد پر میں بھی گواہ ہوں۔ یہ میرے پیغمبر کی شان ہے۔